الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فسهل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار سہل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ ایک اور دعا قرب رمضان میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ تو ہمیں سلامتی سے رمضان المبارک تک لے جا اور رمضان المبارک کو سلامتی سے ہم تک لے آ، اور جو اس میں نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تراویح ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سنیں، درس قرآن دیں، درس قرآن سنیں، اعتکاف کریں، طواف خانہ کعبہ کریں، نبی پر درود و سلام پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، دعائیں مانگیں، اے اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزیزان محترم، الحمدللہ عز و جل آج کی یہ محفل اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ کے حکم سے یہ قائم کی گئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل جو کچھ ہم کہیں گے، سنیں گے، اس کو یاد رکھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت کریمہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وہ علم جو دنیا میں بھی نفع دے، جو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور کل بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دے، اور نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل کی آخری کتاب ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اب اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا باقی ہے، نبی کا دین باقی رہے گا اور دین اسلام کی روشنی، چمک دمک اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید باوجود یہ کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود
آج کا مسلمان جیسی غفلت والی زندگی گزار رہا ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے ایک غافلوں والا ہے، نہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ تو جس نے قرآن پڑھائی نہیں، سنائی نہیں، سمجھائی نہیں، وہ اس کو اپنی زندگی پر کیسے نافذ کرے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کا رسول یہ شکایت کرے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کا رسول یہ شکوہ کرے گا کہ مالک و مولا یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کاش ہم قرآن پاک پڑھیں، پڑھ کر پھر سمجھیں، پھر سمجھ کر اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر یہود کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں تو باقاعدہ جگہ جگہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے اسرا، اس کے معنی ہے بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا۔ اصل میں ان کا نام تھا یعقوب۔ قرآن مجید میں جا بجا بنی اسرائیل کے نام سے قوم یہود کو مخاطب کیا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی، ان کو توجہ دلائی گئی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے کی اولاد ہو، تمہارے آبا اتنے اچھے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی کو کہا جائے کہ اے عالم کے بیٹے علم حاصل کرو، تو اس بات کے کہنے پر اس کو توجہ زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یوں کہیں کہ ڈاکٹر شکیل کے بیٹے علم حاصل کرو۔ تو عزیزان محترم، انہیں یعقوب کی اولاد بھی کہا جا سکتا تھا، مگر حکمت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لفظ سے خطاب کیا گیا تاکہ ان کو احساس ہو، توجہ ہو، اور وہ بات کو غور سے سنیں کہ ہم نے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے اور ہمیں بھی اللہ کا بندہ بننا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ انبیاء کا خاندان تھا۔ تو عزیزان محترم، حال تو یہ تھا کہ پشت در پشت، پیڑھی در پیڑھی میں نبی ہی نبی تھے، لیکن یہ قوم دین سے بیگانہ تھی، نیکی کی راہ سے دور تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق فرمایا، باوجود یہ کہ بد عملی کا شکار تھے، اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ خمار تھا، یہ گھمنڈ تھا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ کہ ہمیں نہیں عذاب ہوگا مگر بس تھوڑے دن۔ تو ایک طرف نافرمانیاں اور دوسری طرف گھمنڈ کا یہ عالم تھا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ ہم اللہ عز و جل کے بیٹے اور اللہ عز و جل کے بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ اب اندازہ لگائیے نافرمانیاں، اس کے اوپر دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کے محبوب اور مقبول ہیں۔ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور گئے بھی تو بس تھوڑے ہی دن۔ یہی صورتحال تھی کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں نے ان کو الٹا غافل کر دیا، بھٹک گئے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے یہ اپنے نفس کی بندگی کرنے لگ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کاش ہم پڑھیں۔ آج کا مسلمان بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کی یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ عز و جل نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہی بھی عطا کی، تو نبوت بھی ملی اور دنیا کی بادشاہی بھی ملی۔ دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ نعمتیں دی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ مگر قوم یہود ایسی بدبختی کا شکار کہ انہوں نے نعمتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم شہر میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، تم ملک مقدس جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے وہ بیت المقدس میں داخل ہو جاتے، مگر آگے سے جواب دیا، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ نہ نکلیں، یعنی جو لوگ وہاں ہیں پہلے ان کو نکالا جائے، کیونکہ وہاں قوم جبارین تھی، یہ بڑی سخت جنگجو قوم تھی، تو بنی اسرائیل نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ عزیزان محترم، بڑا سمجھایا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کو آسان کر دے گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ شہر کے اندر ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ان کے ساتھ قتال کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے کیسی بد نصیب قوم تھی کہ موسیٰ، ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرانے کا کوئی شوق نہیں، ہمیں اپنی زوجہ کو بیوہ کرانے کا کوئی شوق نہیں،
آپ اور آپ کا رب جائیں وہاں جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سے ان کی بدبختی کا اندازہ لگا لیں، کتنا گھمنڈ تھا، کتنی خود پسندی میں وہ مبتلا تھے، حکم خدا کے سامنے یہ انکار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کیا۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ مصر سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوں۔ جب وادی طیہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، من و سلوہ کھاتے رہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو بھی نعمت ہم استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کی باز پرس ہوگی۔ لیکن من و سلوہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کھانا اتارا۔ اللہ اکبر، کیا کھانا ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کی صدقے سے، اپنے پیاروں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، من و سلوہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا اتارا تھا اور اس کھانے کا کوئی حساب نہیں تھا، 40 سال تک برابر یہ کھانا نازل ہوتا رہا، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک۔ اب آپ اندازہ لگائیے، من و سلوہ میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک کھانے پر۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، کہا تو یہ جا سکتا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمیں اس پر صبر عطا فرما، صبر بھی مانگ سکتے تھے۔ پھر دوسری جو بات ہے، آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہ کہہ سکتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کلیم اللہ علیہ السلام، لیکن ایسی بد نصیب قوم تھی کہ اپنے نبی کو بھی نام سے پکارا۔ یاد رکھ لیجئے، اپنے بڑوں کو ادب سے پکارنا چاہیے۔ جو قوم با ادب ہوتی ہے وہ با نصیب ہوتی ہے، اور جو قوم بے ادب ہوتی ہے وہ بے نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھ لیجئے، امام کا رتبہ مقتدی کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کا رتبہ امتی کے لیے۔ جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی، اسی طرح امام کی دعا بھی مقتدی کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، کاش ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں، تو جو ادب کرتا ہے دونوں جہانوں کی برکتیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگے، اے موسیٰ اپنے رب سے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اب دیکھیے، یہ بھی کہہ سکتے تھے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے رب سے دعا کیجئے، لیکن نہیں بھائی، تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا بھی تو رب ہے۔ لیکن کتنا گھمنڈ تھا، کتنا خود پسندی کا وہ شکار تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہمارے رب سے دعا کیجئے، کہنے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے۔ عزیزان محترم، کیا دعا کیجئے؟ کہنے لگے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ بقلیہ کہتے ہیں ترکاری کو، جتنی بھی سبزیاں بھاجیاں ہیں یہ بقلیہ میں شامل ہیں۔ کثائیہ ککڑی کو کہتے ہیں، کھیرے کو، ککڑی کو، اور وفومہا گیہوں اور گندم کو، وعدسہا مسور کی دال کو، مسور کو، وبصلہا اور پیاز کو۔ اب دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں موسیٰ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے
کہ ہمیں کھانے کے لیے سبزیاں دے، ککڑی دے، گندم دے، مسور کی دال اور پیاز دے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی قوم سے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ تم اس پر راضی ہونے کے بجائے تم کم تر چیزوں کی تمنا رکھتے ہو، ادنا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو. عزیزان محترم، آئیے ہم اپنا جائزہ لیں. دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی اکثر ہم تلاوت کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو یہود کی جو بات ہے یہ کہیں ہمارے بارے میں تو بھی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی بھی اسی طرز پر گزر رہی ہو. جب انسان کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، عقل میں فساد آ جاتا ہے، تو وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی پیچھے لگ جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا. تو ہمارا رویہ بھی کہیں ایسا ہی تو نہیں ہو گیا. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو عزیزان محترم، آج کا جو مسلمان ہے، یہ غافل مسلمان، یہ غفلت بھری زندگی. ہماری زندگیوں میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے. میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان قادریہ اور نقشبندیہ میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. الحمدللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو فیض ملا ہے، الحمدللہ عز وجل اس کی برکتیں ظاہر ہیں، اور اللہ کرے ان برکتوں سے ہم ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں. تو میں ان کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں. دیکھیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ ذوق قرآن کے بجائے آج ہمارا شوق اخبار ہے. اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اخبار روز آتا ہے، اس کی تلاوت روز ہوتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، رسالے آتے ہیں، ناول آتے ہیں، عزیزان محترم پکوان کے رسالے آتے ہیں، عشق مجازی پر مبنی کہانیوں کے رسالے آتے ہیں، شعراء کے اشعار آتے ہیں. جس گھر میں یہ سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں اسی گھر کے اندر یہ قرآن بھی ہوتا ہے. گھر کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اسے کھول کر پڑھے. عزیزان محترم، اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا ہے. ایک طرف تو قرآن مجید کی نعمت کہ جس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرمائے گا. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عزیزان محترم، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، عزیزان محترم، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، کہکشاں چمکتی ہے، آسمان والوں کے لیے وہ گھر جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. افسوس یہ قرآن مجید کی ہمارے گھر میں حالت ہے، نہ بیوی کے پاس فرصت، نہ خاوند کے پاس فرصت، نہ بیٹی کے پاس، نہ بیٹے کے پاس کہ اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے. یہی گھر کے افراد اخبار بھی پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ بھی پڑھتے ہیں، ناول بھی پڑھتے ہیں. سب چیزوں کے پڑھنے کے لیے ہم نے وقت نکالا،
لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم نے وقت نہ نکالا، تو ہم نے کیا کیا؟ حقیقت میں ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دوسری مثال لیجئے، دین کی بات کے بجائے غیبت اور چغلی۔ گھر میں جب لوگ مل بیٹھتے ہیں، اگر یہ سارے لوگ چاہیں تو بیٹھ کر دین کی بات بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ذکر کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، مکمل دنیا کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، بہتان تراشی ہوتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے، یہ تمام گفتگو ادنا ہے، اور اللہ عز و جل کی یاد اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ سرگوشی کرے، ہاں مگر وہ نیکی کا حکم کرے، صدقے کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرائے۔ عزیزان محترم، یہ تو اعلیٰ چیز ہے کہ انسان کسی کو صدقے کا حکم کرے، کسی کو نیکی کی دعوت دے، یا دو لوگوں کے درمیان جو دشمنی ہے، نفرت ہے، اس کو محبت میں بدلنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے غافلین میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا اس طرح ہے جیسے خزاں کے موسم میں ایک لے لہاتا ہوا درخت ہے۔ اگر ان محفلوں میں ہم ذکر الہی کرتے، نبی پر درود و سلام پڑھتے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے، تو عزیزان محترم یہ اعلیٰ گفتگو ہوتی۔ مگر جب ہماری مجلسیں شروع ہوتی ہیں تو برائی پر ختم ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، اور برائی پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ عز و جل کے محبوب و مقبول فرشتے ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں۔ زمین کے ٹکڑے پر ایک دو بندے ایک دو لمحے کے لیے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو آسمان زمین کے اس ٹکڑے کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کر دنیا کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو ذکر کی مجالس ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو ہم اپنی مجالس کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا تو یہ کہ ہم دنیا کی بات ہی نہ چھیڑیں، مگر نہیں، ہمیں تو چسکا پڑا ہوا ہے باتوں کا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے ذکر خدا کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی یہود کی یہ بری عادت موجود ہے۔ آج کا یہ غافل مسلمان، اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر رکھا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کے بدلے ادنا کو طلب کرتے ہو؟ عزیزان محترم، تیسری جو مثال ہے، ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب، قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی، دامت برکات عالیہ، میں ان کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مشغولیت نماز کے بجائے مشغولیت ٹی وی اور اسکرین ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 243 چینل اس وقت چل رہے ہیں، صبح سے لے کر رات گئے تک، اور رات سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے یہ چینل چالو رہتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ آج کا غافل مسلمان
جب ٹی وی اسکرین کو آن کرتا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں. یہ اسکرین کا نشہ بھی عجیب ہے. اگر منع کیا جائے کہ گھر سے ٹی وی کو نکال دیں تو بیوی کہتی ہے پہلے میں نکلوں گی، اس لیے کہ وہ فرسٹ کزن ہے. ٹی وی اور بیوی ایک دوسرے کے کزن ہیں. عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہی جو ٹی وی دیکھتے ہیں 243 چینل آن کر کے دیکھتے رہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کا دھیان آتا ہی نہیں. حالانکہ رب کریم کا حکم ہے نماز پڑھو، اور کس طرح پڑھو؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. پھر خود ہی فرما دیا چلو تمہارا ایسی یکسوئی نہیں، ایسی توجہ نہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو یہ تصور کر کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن مالک و مولا میں تیری نگاہوں کے سامنے ہوں. تو عزیزان محترم، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر مخلوق کے چہروں کو دیکھتے ہیں. تو یہ بندہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر ہم نماز پڑھتے تو ایک ایمان کی لذت ملتی، دوسرا لذت قہر شیطان نصیب ہوتی. شیطان کو غصہ آتا، کتنی خوشی ہوتی کہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ تکلیف اٹھا رہا ہے. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا ہے. عزیزان محترم، چوتھی مثال یہ ہے کہ بیوی کے بجائے غیر محرم پر نظر ڈالتی ہے. ایک بندہ شادی شدہ ہے، گھر کے اندر اولاد ہے، خوبصورت خوب سیرت لکھی پڑھی بیوی موجود ہے. ابھی بندہ جب گلی سے باہر نکلتا ہے تو غیر محرم کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح شکاری کتا چلتے ہوئے ہر جھاڑی کی جڑ کو سونگتا پھرتا ہے، یہ بھی گلی سے گزرنے والی ہر عورت کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے. اب گھر میں ہے وہ حلال ہے اور غیر پر نظر حرام ہے، مگر یہ بھاگتا انہی کے پیچھے ہے. عزیزان محترم، شادی شدہ بندہ اپنی بیوی جیسی نعمت کو چھوڑ کر غیر محرم کی طرف بھاگتا پھرتا ہے. یہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف دوڑنا ہے. اب دیکھیے ہمارے اندر یہ برائی موجود تو نہیں. بیوی کے ساتھ مسکرانا عبادت، بیوی سے ملنا عبادت، اس پر خرچ کرنا، بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا، یہ عبادت. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. جبکہ غیر محرم سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو ہر بات پر گناہ ملتا ہے. بیوی سے محبت پر عزت ملے گی اور غیر محرم سے محبت پر ذلت ملے گی. کیونکہ عزت کو چھوڑ کر ذلت کے راستے پر جو چلے گا تو معلوم ہوا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کے بدلے ادنا کو طلب کرتے ہو؟ کاش ہم اپنے اندر سے ان بری صفات کو دور کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. مدنی قافلے دعوت اسلامی کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جہاں اپنی اصلاح کا ذریعہ ہیں، وہاں پر سنتوں کے نور کے پھیلنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. عزیزان محترم، اس کی پانچویں مثال یہ ہے کہ آج کا غافل مسلمان اسلامی تعلیمات کے بجائے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے میں خوش ہوتا ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ہم اس کو طیب اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو طیب اور پاکیزہ زندگی مل سکتی ہے دین کے اوپر عمل کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے. مگر آج کا غافل مسلمان، ہمارا مزاج ہی ایسا ہو گیا کہ یورپ کے طریقے پسند ہیں، لباس بھی ان جیسا، شکل بھی ان جیسی، کھانے پینے کا طریقہ بھی ان جیسا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی کفار کی طرح. حالانکہ اسلام کا حکم ہے جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہمارا یہ حال ہے، آج کا یہ غافل مسلمان بجائے سلام کرنے کے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ کے لفظ نعرے لگاتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرے، کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے، خیر خواہی کرے، حکم یہ ہے کہ اس کو دعا دی جائے، جزاکم اللہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مہربانی کرے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ. تو معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طرز زندگی کو پسند کیا جاتا ہے. یہی تو ہے کہ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر رکھا ہے. عزیزان محترم، ہمیں کئی ایسے لوگ ملیں گے جنہیں دین پڑھنے کی فرصت نہیں لیکن عصری تعلیمات پڑھنے کے عاشق ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر رکھا ہے. آئیے میں آپ کو چھٹی مثال دیتا ہوں، کاش اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. دیکھیں، ہم کسی سے پوچھیں بھائی آپ کا آئیڈیل کون ہے، وہ کہے گا جی فلاں کھلاڑی میرا آئیڈیل ہے. کھلاڑی آئیڈیل بنا، بعض کے آئیڈیل تو کوئی فلمی ایکٹر ہیں، بعض کے سنگر آئیڈیل ہیں. اب بتائیے ہمارے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت موجود ہے، ان کی زندگی کامل. دنیا میں جتنے لوگ آئے سب نے یہ تسلیم کیا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے. چنانچہ کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی اور کہا کہ وقت نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ میں اور بھی کتابیں لکھتا. دنیا میں جرنیل آئے، کرنل آئے، انہوں نے کہا بڑی فتوحات کی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا ورنہ ہم اور علاقے فتح کرتے. اسی طرح سائنسدانوں نے کہا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ان سب کی ایک ہی مشترکہ بات تھی کہ زندگی نے وفا نہیں کی ورنہ ہم اور زیادہ کام کرتے. لیکن ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ انسانیت میں، رات کی تاریخی میں نہیں، دن کی روشنی میں، تنہائی میں نہیں، 1,00,000 سے اوپر کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا اے لوگو ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو، میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد پورا کر دیا. آپ نے انگلی اٹھا کر کہا اللہم شہد، اے اللہ عز و جل تو گواہ رہنا، میں زندگی کے مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں. ایسی کامل زندگی، ایسی مکمل شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے. ہاں وہ ہمارے آئیڈیل بننے چاہیے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کھلاڑی کو، فلمی ایکٹر کو، سیاسی شخصیات کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. یہ کیا ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار نہیں کر رکھا؟ کاش اللہ تعالی ہمیں اس غفلت بھری زندگی سے نکال دے اور ہم اپنی آئیڈیل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، شفیع روز جزا ہیں، امام الانبیاء ہیں
اللہ اکبر، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب اللبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کو اپنی آئیڈیل شخصیت بنائیں۔ ساتویں مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے دو طریقے ہیں، دو اختیار ہیں، دو آپشن ہیں، دنیا اور دوسرا ہے آخرت۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ صاحب میں یہاں گھر بناؤں، میں یہاں اپنا ٹھکانہ بناؤں، میں اسے ایسے سجاؤں۔ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صاحب صرف نمرود نے جنت بنائی تھی، لیکن یاد رکھ لیجئے یہاں دنیا میں ہر بندہ جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ صاحب میرا گھر ایسا ہو، میرے گھر لینڈ کروزر کھڑی ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرا بنگلہ ڈیفنس کے اندر ہو، میرے بچے ایسے ہوں، تو جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ جتنا شوق ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ سب چیزیں ہوں، کیا اتنا شوق بھی ہے کہ آخرت میں بھی یہ نعمتیں ہوں؟ آخرت کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ، کیا خوب آپ نصیحت کرتے ہیں۔ اے دوست، اے پیارے، جتنا تجھے دنیا میں زندہ رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ دنیا میں رہنا ہے 50 سال، 100 سال، مگر آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ علماء نے لکھا ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے رائی کے دانوں سے بھر جائے، ایک پرندہ ایک دانے کو کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر دوسرے دانے کو وہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرے دانے کو کھائے، ایک وقت آئے گا یہ سارے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر امیدیں لگائیں، ہمتیں صرف کی۔ کتنے گھرانے، اب ذرا غور کیجئے، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، پانچوں کے 5 اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بچوں کو دین پڑھانے کی فرصت ہی نہیں۔ تو ہم نے اولاد کو کدھر لگایا؟ ادنا کی طرف یا اعلیٰ کی طرف؟ یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں، بس ماں کہتی ہے میرے بچے کے اسکول میں نمبر کم نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، جب تک بچہ پیسہ کماتا ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک بچے کا باپ کہنے لگا ہمارے علامہ صاحب سے، جی میرا بچہ تو بڑا فرشتہ ہے، کیا بات ہے، اس کی اتنی اس کی تعلیم ہے، اتنی اس کی تنخواہ ہے، لیکن آخر میں ایک بات کہتا ہے کہ تھوڑا سا دہریہ بن گیا ہے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دے۔ تو یہ جو دہریہ بن کر ایمان سے محروم ہوا لیکن پیسہ کما کے لا رہا ہے تو یہ فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نظر میں معیار فقط دنیا بن گیا۔ نیک، تہجد گزار، دیندار بیٹے کو باپ کم نظر سے دیکھے گا، جبکہ بے دین لیکن دنیا کمانے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس لیے کہ دنیا کی عزت دل میں ہے، اس لیے وہ اچھا لگتا ہے۔ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا۔ عزیزان محترم، ہمارا تو یہ حال ہے۔ کاش ہم بھی، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو جہاں ہم دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں وہاں ہم بچے کو دیندار بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ایڈوکیٹ نہ بنائیں، آپ سب کچھ بنائیں، لیکن پہلے اسے مسلمان بنائیں، پہلے اسے نبی کا غلام بنائیں، پہلے اسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقے پر چلنے والا بنائیں۔ ہاں، پہلے حضور غوث پاک کے غلاموں میں اس کو شامل کر لیں۔ اے کاش اس کی دینی تربیت صحیح ہونی چاہیے تاکہ وہ بچہ ہمارے لیے قبر و آخرت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں ہمارے صحابہ کو آخرت کی کتنی فکر تھی۔ مختصراً میں اس واقعے کو عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کا تو حساب ہی کچھ اور تھا، دنیا کی کوئی حقیقت ان کی نگاہ میں نہ تھی۔ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان
نے اسلام قبول کیا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے باغ کے گرد دیوار بنا دوں۔ ایک طرف تو دیوار سیدھی بن گئی، لیکن دوسری طرف چند کھجوروں کے درخت تھے جو ہمسائے کے تھے۔ وہ ہمسایہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس سے یہ درخت خرید لوں، اپنی دیوار سیدھی کر لوں، لیکن وہ بوڑھا آدمی آمادہ نہ ہوا۔ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بوڑھے سے وہ درخت خریدنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بیچ دو تاکہ میری لائن سیدھی ہو جائے، مگر وہ تو ہاں ہی نہیں کرتا۔ اب مہربانی فرمائے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جو نیا مسلمان ہوتا تھا اس کی تالیف قلوبی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس بوڑھے کو بلایا، کہا بھائی یہ جو آپ کے چند درخت ہیں یہ آپ ان کو بیچ دو تاکہ ان کی لائن سیدھی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ درخت بیچ دو، اس صحابی نے یہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ چونکہ وہ جانتے تھے اگر حکم ہو تو تسلیم، اور اگر مشورہ ہوا تو انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے، تو پہلے پوچھ لیا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں یہ درخت نہیں بیچتا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ درختوں کا پھل مجھے سوٹ کر گیا ہے، اب میں یہاں اپنے آخری دن گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب اس نے نہ کی، اللہ کے محبوب نے ایک نئے انداز میں اس سے بات کی، فرمایا اگر تم ان کو بیچ دو گے تو میں جنت میں کھجور کے اتنے درخت ملنے کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ضمانت کون دے گا؟ جو مالک ہے۔ جنت تو ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں اتنے درخت اور ملنے کی ضمانت دوں گا، وہ کہنے لگا ویسے جنت میں تو جاؤں گا۔ فرمایا ہاں جنت میں تو جاؤ گے مگر اتنے درخت اور ملیں گے۔ کہنے لگا لا حاجۃ لہا، جنت میں جاؤں گا تو مزید درختوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا واپس چلا گیا۔ ایک صحابی اس بات کو سن رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے قباء میں، 1000 درختوں کا بڑا مشہور باغ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ نے درختوں والی بات کہی ہے یہ اس بوڑھے کے لیے خاص ہے یا جو کوئی یہ سودا کرے اس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی یہ سودا کرے گا اس کی ضمانت اس کے لیے ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا بابا جی میرا ایک درخت ہے قباء میں 1000 درختوں والا، اس میں بھی ایسی کھجوریں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ چند کھجور کے جو درخت ہیں تم مجھے وہ دے دو، اور وہ 1000 درختوں والا جو باغ ہے وہ تم مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، مجھے تم دے دو، کیونکہ کھجور بھی وہی ہے اور پھر اتنا نفع بخش سودا۔ اس نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی سودا ہو گیا وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ سودا اس بوڑھے بابا سے کر لیا ہے، وہ میں درخت، وہ باغ، وہ جو چند کھجوروں کے جو درخت ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاضر ہو کر وہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ باہر سے آواز لائی اے نیک بخت، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا باہر آ جاؤ، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے اس درخت کا سودا، اس باغ کا سودا کر لیا ہے۔ اس عورت نے کہا اے نیک بخت، تم نے اتنا نفع بخش سودا پہلے کبھی نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کے نزدیک آخرت کتنی پیش نظر تھی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی، تو اس سے بلند اور بہت بہتر ہے۔ اب سوچئے ہمیں تہجد کی توفیق نہیں، نوافل کی توفیق نہیں، تسبیحات کی توفیق نہیں، درود و سلام کی محفل میں آنے کی توفیق نہیں۔ جی ہم تو مصروف ہیں، ہمارے تو کام بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے دنیا کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ وقت ہی نہیں۔ تو ہم نے وہ کون سا کام کیا جو کام یہود کرتے تھے؟ ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا۔ آج کا غافل مسلمان، اللہ کرے ہم اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کر لیں اور ہم دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے والے بن جائیں۔ اب ایک آخری مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ دیکھیں ہم نے لوگوں سے بڑے تعلقات بنا رکھے ہیں، صاحب میری بڑی پی آر ہے، میری بڑی پبلک ریلیشن ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ضرورت کے وقت یہ بڑی کام آئے گی۔ او جی میرے بڑے دوست ہیں، بڑے یار ہیں، فلاں کا عہدہ اتنا، فلاں کا کاروبار اتنا، فلاں کی فیکٹری، ہم سمجھتے ہیں یہ سارے ہیں، مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں نظر کس پر اٹھی؟ دوستوں کی طرف۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے میرے بندو میرے ساتھ ایسا تعلق جوڑو کہ تمہاری نگاہ اٹھے تو کس کی طرف جائے؟ اللہ عز و جل کی طرف۔ اب مشکل پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نہیں پڑھتے، حالانکہ صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا مانگے میرا ذاتی عمل ہے، ذاتی مجرب عمل ہے، قبلہ شیخ طریقے کی طرف سے دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ اگر آپ کیسی ہی بیماری ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی آفت ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انی توجہت الی ربی و الی ربک ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ادھر فون ادھر فون، بجائے صلاۃ حاجت پڑھنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، تہجد میں اٹھنے کے بجائے سارا دن دنیا داروں کے دروازے پر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مدد لینے کے لیے ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا۔ اب بتائیے محبت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ دل میں محبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔ وہ دل جو اللہ نے محبت کے لیے رکھا تھا، اب اس کے دل میں محبت مخلوق کی بیٹھی ہوئی ہے، غیر محرم کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ صاحب مجھے تو نیند نہیں آتی، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، سارا وقت اسی خیال میں گزرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اس ملک میں کیا وبا ہے، ساری رات نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیل فون پر باتیں کرتی ہیں۔ لوگ سیل فون کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہیل فون ہے، جہنم میں لے جانے والا آلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ملتی۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہزاروں SMS صرف چند پیسوں میں۔ اب اندازہ لگا لیجئے یہ کیا حال ہے، یہ پیغام رسانی کیا چیز ہے۔ یہ انسان کو شیطان بنا رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو جوڑتا، اپنے تعلق کو نبی سے رکھتا، نبی پر درود و سلام پڑھتا۔ فرمایا تو درود و سلام کی کثرت کر، تیرا درود و سلام پڑھنا تیرے سارے غموں کے دور کرنے کے لیے کافی ہوگا، تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ لیکن عزیزان محترم ہمارا حال بھی عجیب ہے، مخلوق کا خیال دل سے نکلتا نہیں اور خدا ہر وقت یاد رہتا نہیں، تو ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر لیا۔ قبلہ شیخ طریقت فرماتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی،
بتوں سے تجھ کو امید، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اللہ سے امیدیں نہیں لگائیں، مخلوق سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اسی کو تو کفر کہتے ہیں۔ آج مخلوق کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور، آنکھ قابو میں نہیں، سوچ قابو میں نہیں، شرمگاہ قابو میں نہیں، ہر وقت غیر کو دل میں بسایا ہوا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، موبائل میں ننگی تصویریں ہیں۔ نیک دیندار طالب علم تفسیر اور حدیث بھی پڑھنے والے، اور موبائل کے اندر ننگی تصویریں، ایسے پوچھتے ہیں جیسے کوئی خدا کو پوچھتا ہے۔ یہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اگر اتنا دل میں کسی کو بٹھایا، اللہ اکبر، تو معلوم ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر محبت کے جذبے کو فدا کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس دل میں غیر کی محبت ہوتی اس کو ٹھکرا دیا جاتا، اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے، اس کو دھکے مار کر اس کو اپنے دربار سے دور کر دیا جاتا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا۔ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے۔ جن دلوں میں نفسیاتی محبتیں بھری ہوئی ہیں، انٹرنیٹ میں، فلموں میں، ڈراموں میں، میوزک میں، گانوں میں بندہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی انتظار کر رہا ہے، شاید میرا بندہ سمجھ جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تو اس کو بلا رہا ہے، بوڑھا شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لاٹھی پکڑتا ہوا آ رہا ہے، جس کو اپنے گھر والے بھی قبول نہ کریں، جس کو گھر والے بھی ٹھکرا دیں، جس کو اس کے محلے والے بھی قبول نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وقت آخر میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ ایک بوڑھا تھا ہند میں، ساری زندگی بت کی پوجا کرتا رہا، یا سنمی پکارتا رہا، کہنے لگا ساری زندگی میں نے تیری پوجا کی ہے، اب میرے بڑھاپے پر رحم کر، میری اس مشکل کو آسان کر۔ لیکن بت نے کہاں سننا ہے، کہاں اس نے جواب دینا ہے، کہاں اس نے نفع و نقصان پہنچانا ہے۔ آخر میں اس کو خیال آیا، ساری زندگی صنم کو پکارتا رہا، آج صمد کو پکاروں۔ جیسے اس کو خیال آیا، اس نے کہا یا صمدی، اے صمد، اے بے نیاز۔ جیسے اس نے یا صمدی کہا، اللہ اکبر، اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ فرشتے عرض کرنے لگے مالک و مولا، کیا بات ہے، اس نے ساری زندگی صنم کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، تجھے ایک مرتبہ اس نے یا صمدی کہہ کر پکارا، تو نے اس کی پکار پر لبیک کہا۔ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے، اگر میں بھی اس کی پکار پر لبیک نہ کہتا تو پھر میرے میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ عزیزان محترم، آج کا مسلمان یہ غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کر رہا ہے، یہود کے نقش قدم پر چل رہا ہے، پھر بھی دعویٰ یہ کہ صاحب میں تو جنت میں جاؤں گا، صاحب آپ کی نشانی کیا ہے، صاحب میری ختنہ ہوئی ہے، میرا نام بلدیہ کے رجسٹر میں مسلمانوں والا لکھا ہوا ہے، بس۔ دین کیا ہے، دیندار کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمانی کس چیز کا نام ہے، اور خدا کی بارگاہ میں مسلمان کہتے کسے ہیں، نبی کا غلام کیسے زندگی گزارتا ہے، آج ہمیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اچھا کسی سے کہا جائے تو صاحب میں بہت گناہ گار ہوں، بہت زیادہ بدکار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، اگر تیرا نیکوکار بندہ اگر تجھے پکارے تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرمایا اگر گناہگار بندہ تجھے پکارے، اللہ نے فرمایا اس کو 2 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک و مولا،
نیکوکار پکارے تو ایک بار، گناہگار پکارے تو 2 بار۔ اللہ نے فرمایا بات ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب نیکوکار پکارتا ہے اس کو اپنی رحمتوں اپنی نیکیوں پر بھی ناز ہوتا ہے، لیکن گناہگار کو اپنی نیکیوں پر بجائے اسے میری رحمت پر ناز ہوتا ہے۔ تو جسے میری رحمت پر ناز ہو میری اس پر خصوصی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں سے تیری مغفرت زیادہ ہے۔ یا اللہ میرے گناہ تھوڑے ہیں، تیری مغفرت بخشش زیادہ ہے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میری مغفرت فرما دے۔ ورحمتک ارجا عندی من عملی، میرے عمل تھوڑے ہیں، میں کیا، میری حقیقت کیا، میری اوقات کیا، نہ میری ایسی شکل ہے، نہ میرا ایسا عمل ہے، نہ مجھے تجھے منانے کا ڈھنگ ہے۔ یا اللہ تیری رحمت پر مجھے امید ہے۔ یا اللہ میرے عمل تھوڑے ہیں، اپنی رحمتوں کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے۔ کہتے ہیں عدل کرے تے پھنس جائیں اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے پھنس جائیں اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جائیں منہ جیرے کالے۔ تو ہمارے بیان کا خلاصہ یہ، کاش آج کا مسلمان یہ غفلت والی زندگی دور کر دے، غفلت والی زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھ کر اپنے زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یاد رکھ لیجئے اگر ہم نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیا، ہم نے قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق، نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق، ہم نے اللہ کی محبت اور اللہ کے پیاروں کی محبت اپنے دل میں داخل کر دی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ جامع محمدی مسجد درود و سلام والی میں درود و سلام کی خصوصی محفل ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اس درود و سلام کی محفل میں حاضر ہو جائیں، انشاءاللہ نبی کا قرب ملے گا، نبی سے تعلق ہوگا، اور ایسا تعلق ہوگا کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مشکلات آسان کر دے گا، ہماری دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما دے گا۔ جب دلوں سے گندگی دور ہو جائے گی، جب دلوں میں نبی کی محبت کا نور داخل ہو جائے گا، ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کا نور عطا فرمائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرمائے، اور آئندہ جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اپنے نبی کے غلاموں کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس حاضری کو، اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہا بھی تیری توفیق سے ہے، سنا بھی تیری توفیق سے ہے، کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عز و جل، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ جسمانی و روحانی صحت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، انی توجہت الی ربی و الی ربک ھذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ ساری پریشانیوں سے
تکلیفوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جسمانی و روحانی صحت عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما۔ یا اللہ دین کا کام تو نے کسی نہ کسی سے تو لینا ہے، یا اللہ یہ کام تو ہم سے لے لے اور قبول بھی فرما لے۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ و امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ و دیگر علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت خادمین اہل سنت، اور یا رسول اللہ کہنے والے اور کہنے والیاں دنیا کے کسی حصے میں ہیں، زمان و مکان میں ہیں، اور یا اللہ جتنے دوست جتنے بھائی بہن ہمارے اس بیان کو سنتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، مالک و مولا خریدتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جانی مالی اخلاقی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ کہنے والے کے ساتھ ساتھ ان تمام دوستوں پر بھی کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی ساری امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل کامل صحت عطا فرما۔ یا اللہ ساری بیماریوں کو دفع فرما دے، سارے جسم کے دردوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جسمانی و روحانی صحت عطا فرما۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انی توجہت الی ربی و الی ربک ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع فی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی محترم نے خیر مانگی، وہ خیر عطا فرما۔ جس نے اور اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے امام الانبیاء نے پناہ مانگی ہے، اس شر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اہل و عیال کی سلامتی کے ساتھ، دین دنیا آخرت کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین۔